آئیے میں آپ کو کچھ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمارے ہاں. ہم عام طور پہ بہت آرام سے اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. 3 صدی ہجری میں the 3rd century of Islamic calendar، اس کا ایک بڑا مشہور مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، جس کو خلق قرآن کا مسئلہ کہا جاتا ہے. یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس میں بہت بڑے لوگ اس مسئلے کا، اس فتنے کا شکار ہو گئے، کیونکہ اس اوپینین کو ایک پولیٹیکل بیکنگ حاصل تھی، پولیٹیکل بیک تھی، پولیٹیکل سپورٹ تھی اس ایشو کو. وہ کیا تھی؟ معتزلہ، جو اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو لاجک بیسڈ تھیولوجی کو فالو کرنے والے کہتے تھے. معتزلہ نے یہ اوپینین دیا اور یہ عقیدہ پریزنٹ کیا کہ قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. تو انہوں نے اس ایشو کو اتنا سیریس بنایا اور اس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹس بھی کی، اور چونکہ خلیفہ مامون الرشید جو عباسڈ کیلف تھا، اس کو علم پسند آدمی تھا، تو وہ بھی اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوا اور انسپائر ہوا، اور اس نے اس ایشو کو ایک پولیٹیکل سپورٹ دی. اور یہاں تک کہ اس نے تمام علماء کو اپنے دور کے جو اس کے ریجن میں تھے کوشش کی کہ ان سب کو یہ منوایا جائے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کہ وہ اس عقیدے کا اقرار کریں کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے. اب اس کا پورا ایشو کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں، یہ پورا مسئلہ ایک الگ مسئلہ، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ آپ کبھی کسی عقیدے کی کلاس میں پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلات ملیں گی کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں اس عقیدے میں. بہرحال میجورٹی آف دا اسکالرس کو بلایا جاتا اور ان کو کہا جاتا، پریزنٹ کیا جاتا، بڑے بڑے علماء تھے جو اہل الرائے جن کو کہا جاتا ہے، اہل الحل والعقد، جو بڑے اوپینین والے علماء تھے، ان کو بلایا جاتا کورٹ کے اندر، اور خلیفہ خود بیٹھتا اور کہتا کہ اس عقیدے کا اقرار کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں ٹارچر کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، یہ سزا ملے گی. اب ظاہر علماء آتے، ان کے ساتھ پیش کیا جاتا، وہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے طور پہ اس کو قبول کر لیتے اور کہہ دیتے ٹھیک ہے جی ہم اس کو مانتے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا. جو نہیں کرتا، جو تھوڑا سا آگے سے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتا، اس کو پکڑا جاتا، جیل کیا جاتا اور اس کو امپریزن کر کے مارا جاتا، بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا. تو میجورٹی آف دا علماء کو یا تو جیل میں پھینک دیا گیا، یا بہت سے لوگوں کو اس پہ مجبور کر کے اس عقیدے کو منوا لیا گیا. اب آلموسٹ سارے مان چکے، یا پھر وہ ان کا تھریٹ جو تھا اب خلیفہ کو نہیں تھا، سوائے 2 بندوں کے. ایک جن کا نام محمد بن نوح نیشاپوری، عالم دین تھے، بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے، یہ تھے، اور دوسرے امام احمد بن حنبل. یہ 2 ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، ہمارے ساتھ جو مرضی کر لو، ہم اس عقیدے پہ کبھی نہیں مانیں گے. اور آپ کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت رسولی، مجھے تمہیں زیادہ منوانے کی ضرورت ہی نہیں، تم مجھے قرآن مجید کی ایک آیت دکھا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھا دو، ہمارے اسلاف کا عقیدہ دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اتنی بحث و مباحثے کی ضرورت ہی نہیں. خلیفہ نے بلوایا، اور خلیفہ کو پتا چلا کہ اچھا احمد بن حنبل نے یہ بات کی. اب احمد بن حنبل کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا ایک برج اور امام تھا. بلایا، اس کو لے کے آؤ، اس کی ایسی کی تیسی نہیں مانتا تو بلایا. جب وہ آ رہے تھے، رستے میں تھے، کیونکہ وہاں پہ لمبے سفر ہوا کرتے تھے، ان کو بلایا خلیفہ نے دارالخلافہ کے اندر، کیپٹل کے اندر، اپنے کورٹ کے اندر. تو اس نے قسم کھا لی، اس نے کہا میں اگر احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ نہ مانا تو میں ان کی گردن اتار دوں گا، ان کو قتل کر دوں گا، ان کو سزا نہیں دوں گا، ان کو قتل کر دوں گا. اب ہوا یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی آ رہے تھے، انہوں نے رستے میں، ان کو پتہ چلا اس بات کو، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے دعا ایسی قبول کی کہ خلیفہ مامون کی راتوں رات ڈیتھ ہو گئی، اس کی امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی. اچھا، جیسے ہی خلیفہ مامون کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے سوچا کہ کوئی آسانی آئے گی، لیکن اور مشکل آ گئی. مشکل کیا آئی؟ اس کے بعد خلیفہ بنا معتصم باللہ، جو اس سے بھی زیادہ سخت تھا، وہ بھی عباسڈ کیلف تھا. معتصم باللہ نے حضرت امام احمد رحمہ اللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے اس کو منوانے کی کوشش کی، نہیں مانا، تو یہاں تک کہ آپ کو امپریزن کیا اور جلاد کو مقرر کیا، اور کہا کہ روزانہ جب تک تم تھکتے نہیں ہو تب تک تم نے ان کو کوڑے مارنے، ان کو دروں سے مارو، جب تک کہ ان کی زبان سے یہ چیز نہیں نکل آتی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے. اور اس نے ایسا کیا، اور ان کے جلاد تھے، جو مارتے تھے، ٹرنز لیتے تھے مارنے کے لیے، ان میں سے ایک نے یہ بات کہی، اور یہ باقاعدہ ہسٹوریکلی ریکارڈڈ بات ہے
کہ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں امام احمد بن حنبل کو ایک دن میں 80 کوڑے مارتا تھا، بلکہ 800 کوڑے مارتا تھا، 800 کوڑے مارتا تھا میں ایک دن میں، اور کہتا ہے میں اتنی زور سے مارتا تھا، اور جو درہ جو ہنٹر میرے پاس ہوتا تھا جس سے میں آپ کو مارتا تھا، اللہ کی قسم اگر میں وہ ہاتھی کو مارتا تو ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکتا اور ہاتھی بھی گر جاتا۔ امام احمد بن حنبل اس ٹارچر کے اندر رہے۔ معتصم باللہ اس نے مارتا رہا، اس کے بعد معتصم باللہ کے بعد آیا الواثق باللہ، وہ بھی مارتا رہا، اس نے بھی ظلم کیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد واثق باللہ آیا، اس نے بھی مارا، وہ بھی برداشت کیا آپ نے، یہاں تک کہ پھر متوکل آیا، اس نے آ کے امام احمد بن حنبل کو آزاد کیا۔ 3 کیلیفیٹس امام احمد بن حنبل نے صرف مارے کھائیں، کس بات پہ؟ ایک عقیدہ، ایک اوپینین کی بیسس کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل کا ایک کلاس فیلو تھا، کیونکہ امام احمد بن حنبل نا یہ امام شافعی کے اسٹوڈنٹ ہے، امام شافعی بڑے مشہور امام ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی کے ایک اور اسٹوڈنٹ ہے امام مروزی، وہ آئے امام احمد بن حنبل کے پاس، مورخین نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے احمد بن حنبل کو مارے پڑ رہی تھی، درے لگ رہے تھے، بری حالت، پتہ چلا کہ وہ almost going to die، اتنی بری طریقے سے ان کو مارا جا رہا تھا۔ امام احمد بن اور ایسی جگہوں پہ رکھا جہاں پہ سورج کئی مہینے ایسے پریزنز میں پھینکا گیا جہاں پہ کوئی لائٹ نہیں آتی تھی۔ تو امام مروزی ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے احمد بن حنبل اپنی جان پہ ترس کھاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر تم اس عقیدے کا اقرار کر بھی لو مجبوراً، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ تم مجبوراً کر رہے ہو، تمہیں اتنا ظلم کر رہے ہیں، تمہاری جان خطرے میں ہے، تم مان لو منہ سے، ایک چھوٹی سی بات ہے نکال دو منہ سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے مروزی ایسا کرو، اخرج فانظر ماذا ترى، ذرا اس جگہ سے نکلو باہر، اس پریزن سے باہر نکلو اور جا کے ذرا دیکھو باہر تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، امام مروزی کہتے ہیں میں باہر نکلا اور میں نے کیا دیکھا کہ دار الخلافہ کے یعنی جو پریزن تھا آپ کے اور جو آپ کا کورٹ تھا اس کے باہر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں قلم تھا، پین تھے اور پیپرز لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کر رہے ہو تم، یہ کیوں تم ایسا کر رہے ہو، مطلب what are you waiting for، کس کے لیے تم لے کے کھڑے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نوٹ کریں کہ آج احمد بن حنبل اپنی زبان سے الفاظ کیا نکالتا ہے، تاکہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، تاکہ وہ اہل السنہ والجماع کا عقیدہ بن جایا جائے۔ آج سے واپس آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اس طرح انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم ہیں اور ان کے ہاتھ میں پیجز یا پیپر ہیں، جو بھی اس زمانے میں چیزیں تھیں جس کے اوپر لکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مروزی اب تمہیں سمجھ آئیے کہ میں کیوں اتنی ماریں کھا رہا ہوں؟ تم چاہتے ہو کہ اضل ہؤلاء، کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں اپنے ایک جملے سے؟ واللہ اللہ کی قسم اقتل نفسی ولا اضل ہؤلاء، اللہ کی قسم میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں ان سب کو گمراہ نہیں کرنے دوں گا، گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی امام احمد بن حنبل یہ وہ شخصیت تھی جس کا ایک جملہ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہاں بے شک مجبوری کے ساتھ کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اگر مجبوراً بھی کہہ دیتے تو یہ پوری تاریخ کے اندر یہ بات رقم ہو جاتی کہ اہل السنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔